کسی بھی عملی طور پہ فزیکلی انٹرفیرنس کیے بغیر پاکستان میں اتنے بڑے پیمانے پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کا ہونا یا بازاروں کا بند ہونا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، بہت سارے لوگ اور بھی کہہ رہے ہیں. بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں جاوید ہاشمی صاحب، ان کا سٹیٹمنٹ پہلے آپ سن لیجئے. وہ یہ کہتے ہیں آج جو میں نے پہیہ جام ہڑتال دیکھی وہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. بھٹو دور میں ہم نے پہیہ جام ہڑتال کی کوشش کی تھی. کراچی میں ایک ٹرین کو روکتے ہوئے 7 لوگ اپنی جان دھو بیٹھے تھے. اس دفعہ نہ تو کوئی روکنے والا تھا نہ ٹوکنے والا. پھر بھی عوام نے رضاکارانہ طور پر خصوصاً اندرون سندھ، لاہور اور بلوچستان بھر میں بھرپور شرکت کی ہے. اسلام آباد اور پنڈی میں حکومت کو میٹرو تک بند کرنا پڑی. بسنت کے تہوار کو سیاسی ڈھال بنا کر جو وسائل اس احتجاج کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے ان کا جواب بھی انہیں دینا پڑے گا. پھر بھی ناکامی ہوئی. یوں لگا جیسے 8 فروری 2024 کو عوام نے بغیر کسی پولنگ ایجنٹ، بغیر کسی انتخابی نشان عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا تھا. آج وہی منظر دوبارہ دہرا دیا. تحریک تحفظ آئین پاکستان نے سمت دی اور تحریک انصاف کے ووٹر نے اس پر عمل کیا. اس پر وہ اور کارکنان مبارکباد کے مستحق ہیں. جرنیلی ٹولے کی ہار ہو چکی ہے. عوام نے انہیں بیرکوں میں واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی. اب انہیں جیل بھرو تحریک کی ڈائریکشن دینی چاہیے. عوام انہیں مایوس نہیں کرے گی. یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کی کال کی کامیابی پر جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں. اس پہ جو ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے اور دیگر لوگوں نے بھی اپنا سٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا جبر، فسطائیت اور ریاستی گھٹن کے اس تاریک ماحول میں ملک بھر میں یوم سیاہ اور یوم سوگ کے موقع پر ہونے والا شٹر ڈاؤن اور شام کے وقت نکالی جانے والی مشعل بردار ریلیاں اس امر کا دو ٹوک اعلان کر رہی ہیں کہ قوم بیدار ہو چکی ہے. اور بہت ساری چیزیں اور بھی انہوں نے لکھی ہیں. انہوں نے کہا یہ جدوجہد کسی ایک دن ایک احتجاج یا ایک مطالبے تک محدود نہیں ہے. یہ ایک مسلسل شعوری اور اصولی عزم ہے. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک وطن عزیز کو ان گھس بیٹھی قوتوں، عوام دشمن پالیسیوں اور آئین شکن عناصر سے مکمل نجات نہیں مل جاتی. تو یہ تحریک چلتی رہے گی. ہم میدان میں موجود ہیں، متحد ہیں اور ہر قیمت پر ڈٹے رہیں گے. یہ سٹیٹمنٹ جناب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی اس کامیابی کے اوپر بات کی ہے کہ میں کامیاب شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال پر تحریک تحفظ آئین پاکستان میں تمام سیاسی پارٹیوں کو مبارکباد دیتا ہوں. میں تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو آج ایک دفعہ پھر پیغام دیا کہ ہم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. آج پورے پاکستان میں لوگوں نے اپنے دل سے شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال میں حصہ ڈالا. اور بھی انہوں نے بہت ساری باتیں کی کہ جو ٹولہ مسلط کیا گیا اس کو مسترد کر دیا. اس کی گواہی جو ہے وہ دیگر کچھ لوگوں نے بھی دی ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے حافظ عبداللہ صاحب وہ گواہی دے رہے ہیں کہ بڑی کامیاب ہڑتال تھی. بہت ساری جگہوں پہ میں نے صحافیوں سے پوچھا، کئی جگہ پہ ایسا ہوا کہ دکانیں کھلی، لیکن اوورآل بہت ساری جگہوں پہ دکانیں بند بھی ہوئی. دیکھیں اگر آپ یہ کہیں نا کہ 50% کھلی اور 50% بند ہوئی تو اس کے باوجود یہ پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ایک دکان بھی بند کرنے کے لیے انہوں نے ڈنڈے سوٹے کا یا طاقت کا یا دھمکی کا یا جلاؤ گھراؤ کا استعمال ہی نہیں کیا. انہوں نے صرف کال دی اور پاکستانیوں نے بند کر دیا. یہ بات بڑی الارمنگ ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے. بہرحال بسنت بھی ناظرین ختم ہو گئی. بسنت کو آپ کو پتا ہے اسی لیے رکھا گیا تھا ارلی، ورنہ بسنت نارملی جو ہے وہ مارچ کے مہینے میں آتی تھی یا فروری کے اینڈ پہ آتی تھی، لیکن آگے رمضان بھی آ رہا ہے. لیکن ایک ہفتہ آگے بسنت جا سکتی تھی لیکن نہیں کی گئی. وجہ یہی ہے کہ یہ چاہ رہے تھے کہ 8 فروری کا جو احتجاج ہے اس کے سامنے بسنت کو لا کر کھڑا کریں اور بسنت کو ایک ایسی چیز کے طور پہ پیش کریں کہ جناب لوگ تو ادھر مصروف ہیں تو کوریج بھی یہاں پہ ہو جائے. اس میں کچھ حد تک کامیاب تو ہوئے ہیں اور بسنت لوگوں نے منائی بھی ہے. لیکن دیکھیں کوئی بسنت منائے، کوئی شادی کرے، کوئی کانسرٹ میں جائے، کوئی روزے رکھے، کوئی عید منائے، کوئی قربانی کرے، کوئی کسی میلے میں جائے، کوئی میچ دیکھنے جائے، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ لوگ عمران خان کو بھول گئے ہیں. اگر کسی وقت بھی کسی کے دماغ میں یہ خناس آتا ہے کہ وہ عمران خان کو لوگوں کے دماغ سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا ہے تو میں عاصم منیر صاحب کو کہتا ہوں کہ آپ اپنی ساری پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کر 1 مہینے کا ٹائم لے کر جلسہ کر لیں، موٹر وے کے اوپر کر لیں تاکہ کلومیٹروں میں بندے ناپ لیے جائیں، اور اس کے بعد 24 گھنٹے آپ عمران خان صاحب کو دے دیں اور پھر آپ دوبارہ ناپ لیں موٹر وے کو. آپ کو پتا چل جائے گا. وہیں سے اڈیالہ سے نکال کر باہر موٹر وے پہ لے کر آئیں اور اجازت دیں 24 گھنٹے کی، پھر آپ دیکھیں پاکستانی کیسے پہنچتے ہیں ہر طرف سے.
تو اگر کسی کے دماغ میں یہ بات ہے نا کہ عمران خان کو لوگوں کے دماغ سے کوئی بسنت کر کے کسی کی شادی کی وجہ سے یا کسی کے فنکشن کی وجہ سے یا کسی کے اور ماحول کی وجہ سے یا گانے بجانے کی وجہ سے کوئی نئی فلم لانچ ہوگی اس کی وجہ سے عمران خان کو لوگوں کے دماغ سے نکال دیں گے، یہ نہیں ہوگا. روٹین کی چیزیں چلتی رہیں گی. اور یہ بسنت کسی کے باپ کا تہوار تو نہیں ہے، یعنی یہ بسنت تو ایک تہوار ہے اور جو لوگ بہت پہلے سے منا رہے ہیں. مریم نواز پیدا بھی نہیں ہوئی تھی. میں ایک میاں اسلم صاحب تھے، ایک ایڈوکیٹ ہوا کرتے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے ہم ہوتے تھے. وہ بتاتے ہیں کہ وہ نواز شریف وغیرہ کے ساتھ ان کے محلے میں رہتے تھے اندرون شہر میں، اور وہ ہمیں بتایا کرتے تھے بچپن میں کہ جب ہم پتنگ بازی کرتے تھے تو اکثر نواز شریف صاحب پنہ پکڑ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے. وہ ان کا دعویٰ تھا. تو میاں صاحب بھی پتنگ بازی کرتے تھے، شوقین تھے، لیکن ابھی میاں صاحب کی حالت کیا ہو گئی ہے، بڑی پتلی حالت ہے اور شکست ان کے چہرے پہ دکھائی دیتی ہے. بہرحال چرخیوں کے استعمال پہ انہوں نے بندے پکڑ لیے کافی. اچھا کچھ لوگ بیچارے جاں بحق بھی ہو گئے، بیچارے فوت ہو گئے لوگ بسنت کی حادثات کے اندر. ایک ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ بھی فوت ہو گئے چھت سے گر کے، افسوسناک واقعہ ہے. لیکن چرخیوں کے استعمال پہ نا مریم نواز نے خاص طور پہ ٹویٹ کیا تھا کہ چرخیوں کو استعمال نہیں کرنا، سختی سے منع ہے. اور اس استعمال کی وجہ سے کوئی بندے گرفتار بھی کیے ہوئے ہیں بیچارے، پولیس اسٹیشن میں بند کیے ہوئے ہیں. تو ویڈیوز گردش کر رہی تھی حمزہ شہباز اور یہ ایاز صادق، یہ چرخیوں کے ساتھ گڈیاں اڑا رہے تھے. تو یہاں پہ تو نہیں کوئی پکڑتا، امیر آدمی کو کوئی نہیں پکڑتا، طاقتور آدمی کو کوئی نہیں پکڑتا. جو ہاتھ ڈالتا ہے غریب آدمی پہ ڈالتا ہے، غریبوں کے بچے پولیس پکڑ کے لے جاتی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں. بہرحال بسنت ختم ہو گئی. اب سوچو آگے کیا کرنا ہے، کیونکہ عمران خان بھی وہیں پہ ہے، قوم بھی وہیں پہ ہے، اور آپ کی جعلی حکومت بھی وہیں پہ ہے، اور قوم اپنے مینڈیٹ کا مطالبہ کرنے والی وہ بھی وہیں پہ ہے. تو ناظرین اب زبردستی بیچارے دکانیں کھلوا رہے تھے. یہ مناظر تو ہم نے دیکھے، لیکن زبردستی دکانیں بند کروانے کے مناظر ہم نے نہیں دیکھے. اب پورے پاکستان میں 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات ہوئی ہے. ایکچولی تو کامیابی یہ ہے نا کہ 8 فروری 2024 کے الیکشن پہ بات ہونی چاہیے تھی، لوگ اس کو ڈسکس کرتے، تو وہ پورے پاکستان میں ڈسکس ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس کے بارے میں بات نہیں کی. اب ناظرین آج کے دن میں بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ کیسز لگے ہوئے ہیں اور ان کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں. دیکھیں ایک تو اپیلیں وہ ہیں جو عمران خان صاحب اور ان کے وکلا یا ان کی اہلیہ عدالتوں میں کرتے ہیں کہ جناب ہمیں آزادی دی جائے، ہمیں غلط سزائیں دی گئی ہیں، تو وہ اپیلیں کرتے ہیں اپنے فیصلوں کے خلاف. تو وہ اپیلیں تو لگتی نہیں ہیں ہائی کورٹ میں، وہ تو لگنے نہیں دیتے. ڈوگر صاحب کو لائے اس لیے گیا غالباً. جو اپیلیں عمران خان صاحب کے خلاف کی گئی ہیں وہ اپیلیں ساری کی ساری لگا دی گئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں. یہ بینچ نمبر 1 کے اندر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی یہ اپیلیں سنیں گے. اس میں جناب پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کی ایک اپیل ہے پہلے تو عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ کہا گیا جناب کہ عمران خان صاحب کو جو ضمانت دی گئی ہے وہ واپس لی جائے. پھر جو دوسری اپیل ہے وہ بشرا بی بی کے خلاف ہے، وہ بھی یہیں پہ لگی ہوئی ہے. پھر ایک اور اپیل لگی ہوئی ہے یہ ضلعی الیکشن کمشنر، جناب یہاں سے بھی ایک اپیل آئی ہوئی ہے، وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف لگی گئی ہوئی ہے. اچھا ایک اور اپیل لگی ہوئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، یعنی اگر میں گنوں نہ ساری تو عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف آج کے دن میں مختلف چیئر نیب کی جانب سے، دیگر اداروں کی جانب سے، وہ سائفر کے معاملے کے اوپر لے کر، یعنی وہ کمشنر اسلام آباد والا معاملہ ہے، وہ کرا کے کوئی 8 اور یہ 9 10 11 اپیلیں جو ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ لگی ہوئی ہیں. اور یہ خالد یوسف چودھری صاحب نے اس کو ٹویٹ کیا. یہ عمران خان صاحب کے خلاف جو معاملات چل رہے ہیں وہاں پہ دیکھیں وہ اپیلیں سنی جا رہی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن عمران خان کی اپیل سننے والا کوئی نہیں ہے. چلے کر لیں جو کرنا ہے، یہ وقت بھی گزر جائے گا. ناظرین جو افسوسناک سانحہ ہوا اسلام آباد میں، اس پہ جو علماء اکرام ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد خود کچھ دھماکے کے بعد حکمران جنازوں میں شریک نہیں ہوئے. حکمرانوں کو شرکت کرنی چاہیے تھی، لیکن انہیں ڈر تھا کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے دہشت گردی کیوں نہیں روکی، تمہاری توجہ کس چیز پر ہے، اور وہاں پہ یہ بول نہیں پائیں گے، تو اس لیے حکمران شاید گئے نہیں ان جنازوں میں. بلکہ وہاں ایک عالم دین یہ کہہ رہے تھے کہ جنازوں کو اکٹھا کرتے اور یہ کہتے تھے کہ جناب سب اکٹھے ہو جاؤ، اور دہشت گردوں کو بھی ایک پیغام جاتا کہ ہم سارا ملک اکٹھا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوا. بدقسمتی سے حکومت نے اجلت میں جنازے روانہ کیے ہیں کہ بس لے جاؤ ان کو. اور دوسری جانب جو ہے وہ پاکستانی شہریوں نے یہاں پہ بڑا اچھا ایک اتحاد کا ثبوت دیا کہ شیعہ سنی بھائی اکٹھے ان نماز جنازہ کے اندر شامل ہوئے، تاکہ ایک پیغام جائے دہشت گردوں کو بھی اور پوری دنیا کو کہ ہم اکٹھے ہیں اور ہمارے اندر کوئی تفریق نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. نیو یارک کا جو میئر ہے زہران ممدانی، اسے بھی پتا چل گیا زہران ممدانی کو کہ پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے، اسلام آباد میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا. اس نے اس کی مذمت بھی کی ہے اور اس پہ بیان بھی جاری کیا ہے. مگر میرے خیال میں نواز شریف سے یہ خبر چھپا لی گئی ہے
اور شاید نواز شریف سے یہ خبر اس لیے چھپائی گئی ہے تاکہ نواز شریف کی بسنت خراب نہ ہو۔ نواز شریف کو ایک چھوٹے بچے کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے، جیسے انہیں کپڑے پہنائے جا رہے ہیں برانڈ کے عجیب و غریب قسم کے، اس عمر کا آدمی ہو یا کسی بھی عمر کا آدمی ہو، اس طرح کے رنگیلے اور عجیب و غریب کپڑے پہننا زیب نہیں دیتا۔ یہ تو فلم ایکٹر پہنتے ہیں اس قسم کے کپڑے، ذرا اس میں کلر نظر آتا ہے۔ میاں صاحب اس عمر کے اندر اور جس طرح کے وہ کپڑے پہن رہے ہیں، ان کی شخصیت کو تباہ کر کے رکھ دیا ان کے کپڑے ڈیزائن کرنے والے نے، جس نے بھی کیا۔ پھر میاں صاحب کا انجوائمنٹ خراب نہ ہو جائے، انہیں شاید بتایا ہی نہیں گیا کہ اسلام آباد میں اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا واقعہ ہو گیا اور اتنے سارے لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ ورنہ میاں صاحب، نواز شریف صاحب ضرور اس کے اوپر ایک ٹویٹ کر دیتے یا کوئی سٹیٹمنٹ جاری کر دیتے، لیکن میاں صاحب نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے شاید میاں صاحب کو کسی نے بتایا نہیں۔ نیو یارک کے میئر کو پتا چل گیا لیکن میاں صاحب کو اس کا پتا نہیں چلا۔ حالات ان کے یہ ہو چکے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب گئے، یہ جو آسما جہانگیر کانفرنس سو کالڈ ہو رہی تھی، آسما جہانگیر ایک بہت بڑا نام تھا ہیومن رائٹس کا، جیسے آج ایک بہت بڑا نام ایمان مزاری کا ہے۔ آسما جہانگیر کی بیٹی کبھی بھی آسما جہانگیر کے نظریے کے اوپر چلنے میں وہ مقام حاصل نہیں کر پائی جو ایمان مزاری نے حاصل کیا، جو مقام مارنگ بلوچ نے حاصل کیا، جو مقام سہراب برکت نے اور بہت سارے اور لوگوں نے، احمد فرحاد نے جو مقام حاصل کیا اپنی جد و جہد سے۔ تو یہ ہے آسما جہانگیر کا رستہ۔ لیکن آسما جہانگیر کے وارثوں نے آسما جہانگیر کا جو ان کے اصول ہیں ان کا سودا کیا، ایسا لگتا ہے سودا کیا ہے آسما جہانگیر کے وارثوں نے، جیسے باچا خان کے وارثوں نے باچا خان کے اصولوں کا سودا کیا، بالکل ویسے ہی کیا۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کو بلا لیا جناب تقریر کرنے کے لیے وہاں پہ، جو آج کل فسطائیت کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ پہ جب ظلم ہو رہا تھا نا تو میں نے بڑی آواز اٹھائی تھی، رانا صاحب شکریہ بھی کرنے آئے تھے، تو میں نے رانا صاحب سے کہا تھا کہ رانا صاحب کبھی کے دن لمبے اور کبھی کی راتیں۔ اب جب رانا صاحب کی باری آئی تو رانا صاحب ظلم والی سائیڈ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اور مظلوموں کو کچلنا شروع کر دیا، تو انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ جو ان کے اوپر فوج نے ظلم کیا، ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے، اس سے انہوں نے کچھ نہیں سیکھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے خطاب شروع کیا تو لوگوں نے شیم کہا انہیں، لوگوں نے رانا ثناء اللہ نے جیسے ہی جبری طور پہ گمشدگیوں کی بات شروع کی تو لوگوں نے شٹ اپ اس طرح سے آوازیں لگائی اور اس کے بعد ہال خالی ہونا شروع ہو گیا۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ جی آپ لوگ اسی وجہ سے ایکسپوز ہوتے ہیں، آپ لوگ اپنی دفعہ بات کرتے ہیں، ہماری بات نہیں سنتے۔ کیا بات سنیں آپ کی رانا صاحب، آپ روزانہ جبری طور پہ گمشدگیاں کروا رہے ہیں۔ پھر رانا صاحب نے دہشت گردی کے واقعات کے ساتھ جبری گمشدگیوں کو جوڑنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا گیا انہوں نے کون سے دہشت گردی کے واقعات کیے تھے؟ جن لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کر کے، یعنی آپ مجھے بتائیں نا، عثمان ڈار نے کون سی جبری طور پہ لاپتہ جب اسے کیا گیا تو اس نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ مجھے بتائیں کہ فاروق حبیب نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ مجھے بتائیں کہ عمر ڈار نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ مجھے بتائیں کہ انتظار حسین پنجوٹا نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ سب سے بڑھ کے مجھے بتائیں کہ شیخ رشید نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ سمی ابراہیم نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ آفتاب اقبال نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ اولیاء مقبول جان صاحب نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ احمد فرحاد صاحب نے کب دہشت گردی کی ہے؟ مجھے بتائیں نا آپ۔ بے شمار آپ نے تحریک انصاف کے کارکنوں کو، جرنلسٹوں کو، شاعروں کو آپ نے اٹھا کے انہیں جبری طور پہ لاپتہ کیا، انہوں نے کون سی دہشت گردی کی تھی؟ تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے، غلط ہی ہوتا ہے، چاہے دور کسی کا بھی چل رہا ہو۔ حالات ان کے یہ ہو گئے ہیں کہ ان کے اپنے چہیتے، ان کی اپنی کانفرنس کے اندر، آسما جہانگیر کانفرنس میں جو ان کے اپنے لوگوں کے کنٹرول میں تھی، وہاں لوگ رانا ثناء اللہ کا بائیکاٹ کر کے جا رہے تھے۔ کتنی شرمندگی کی بات ہے کہ کل تک ہیومن رائٹس کے نعرے لگانے والے آج جب ہیومن رائٹس کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو سننا بھی نہیں چاہتے، ان کے ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہتے۔ اب ناظرین ذرا عاصم منیر صاحب کا جو اس وقت کا پرابلم ہے اس کے اوپر آپ آ جائیں۔ دیکھیں ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ انسانی حقوق کے معاملات میں عاصم منیر صاحب کو کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جب تک بین الاقوامی طور پہ وہ ریلیونٹ ہے اور جب تک عالمی طاقتوں کا آشرواد ان کو حاصل ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی مارا جاتا ہے، کوئی اغوا ہوتا ہے، کوئی گرفتار ہوتا ہے، کسی پہ ٹارچر ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، وہ یہ کروا سکتے ہیں۔ انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے کیونکہ انہیں عالمی قوتوں کا آشرواد حاصل ہے۔ لیکن یہ ہاتھ ہمیشہ ڈکٹیٹروں کے سر پہ رہتے نہیں ہیں، بعد میں ڈکٹیٹرز ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور بعد اوقات انہیں یہ موقع بھی نہیں ملتا، تو یہ ہاتھ ہمیشہ ان کے سر کے اوپر رہنا نہیں ہے۔ دیکھیں یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ نہیں ہے ان کے دیگر 3 معاملات ہیں جن میں یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں بہت بری طرح۔ ان میں پہلا بڑا معاملہ ہے معیشت کا۔ انہوں نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا۔ دیکھیں نا ہیومن رائٹس کے معاملے میں امریکہ ان کو تھوڑا سا روم دے دیتا ہے، ٹھیک ہے یار چلاؤ جیسے کام چل رہا ہے، رکھو اندر عمران خان کو بھی، لوگوں کو بھی اندر رکھو، عورتوں پہ بچوں پہ بھی ظلم کرو، چلاؤ کام، قتل بھی کر دو کسی کو، کوئی بات نہیں۔ لیکن جب معیشت پہ بات آتی ہے تو پیسے کوئی آپ کو نہیں دیتا ایسے ہی، کب تک دے گا؟ اور جو بھی پیسے دے گا وہ آپ کو یہ طے کر کے دے گا کہ اس کے بدلے میں آپ اسے کیا دیں گے۔
تو معیشت یہ نہیں سنبھال پائے. ان کا سب سے بڑا ایشو معیشت ہے, اور معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا. اور سیاسی استحکام عمران خان کے بغیر عاصم منیر صاحب کچھ بھی کر لیں اس ملک میں نہیں لا سکتے. انہوں نے بہت کچھ کر کے دیکھ لیا, جتنا کیا اسے زیادہ کر کے دیکھ لیں, نہیں آئے گا. سیاسی استحکام نہیں آئے گا, اور تب تک معاشی استحکام بھی نہیں آئے گا. پھر دوسرا ایک بڑا مسئلہ جو سیریس ہے ان کے لیے, اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا عاصم منیر کے لیے, وہ دہشت گردی کا ہے. کسی بھی حکومت پہ الزام لگائیں, کسی بھی پارٹی پہ الزام لگائیں, کسی بھی ملک پہ الزام لگائیں, کچھ بھی کریں, یہ مسئلہ انہی کے گلے آ کے پڑے گا. کیونکہ دہشت گردی سے لڑنا بھی انہی کو پڑے گا, اور اس کا ملبہ بھی انہی پہ گرے گا, کیونکہ سارے آپریشن انہوں نے کیے ہیں اور پالیسیاں انہوں نے بنائی ہیں. تو یہ ایک بڑا سنجیدہ اور اہم مسئلہ ان کے گلے پڑا ہوا ہے. دو, ایک معیشت, ایک دہشت گردی, اور تیسرا عوام سے بڑھتے ہوئے فاصلے. ایک بے چینی ادارے کے اندر بھی ہوتی ہے نا کہ ہم قربانیاں بھی دے رہے ہیں, مار بھی کھاتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو لوگ ہم سے فاصلے کیوں بڑھ رہے ہیں؟ بھی غلط پالیسیوں کی وجہ سے بڑھ رہے ہیں. جب آپ کے بڑے غلط پالیسی بنائیں گے تو لوگوں سے آپ کے فاصلے بڑھ جائیں گے. یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہا, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, اب پھر ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے مستقبل میں اگر پالیسیز ٹھیک ہو جائیں اور اپنے کام سے کام رکھیں اور آئینی حدود میں واپس چلے جائیں